شیئر کر لیتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے تجویز ہے قومی اسمبلی کا ورچوئل اجلاس بلانے کی، یعنی ویڈیو لنک کے اوپر اجلاس بلانے کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایسے کسی بھی اجلاس کا حصہ نہیں بنے گی یا ایسی کسی موو کو سپورٹ نہیں کرے گی جس میں قومی اسمبلی کے ممبران کی جو ہے وہ فزیکل پریزنس نہ ہو۔ جب تقریباً 150 لوگ موجود ہوتے ہیں کابینہ کی میٹنگ میں، 47 تو صرف وزیر ہیں، اور جب عدلیہ جو ایک اور عام ہے ہمارا کانسٹیٹیوشنل حکومت کا، جب ایگزیکٹو اور عدلیہ دونوں جو فنکشن کر رہے ہیں ایز یوزول معمول کے مطابق، تو پارلیمنٹ کو معطل کرنا یا اس کو لاک ڈاؤن کرنا جو ہے غیر آئینی بھی ہے، اور یہ آئین کے ساتھ ایک مذاق ہے، آئین کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عوام کا حق ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ اس کے نمائندے جو ہیں وہ کس طرح پرفارم کر رہے ہیں، اور جو ایگزیکٹو ان نمائندوں میں چنی گئی ہے، ان نمائندوں سے چنی گئی ہے، وہ کس طرح نمبرد آزما ہے اس کرائسس کے ساتھ۔ ہم بصیرت اپوزیشن یہ سوالات کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ مختلف اقدامات جو پچھلے 1-1.5 ماہ میں اٹھائے گئے ہیں ان کی کیا افادیت ہے، اور وہ اقدامات جو ہے سیاسی مفادات کے تابع ہیں یا قومی مفادات کے تابع ہیں۔ یہ ہمارا حق ہے، اور اس کے لیے اگر ورچوئل اجلاس بلانے کی کوشش کی گئی تو ہم ہر وہ حربہ آزمائیں گے جس سے یہ یقینی بنایا جائے کہ اسمبلی کا اجلاس جو ہے یا سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ فزیکل پریزنس جو ہے ممبران کی ہو۔ آئندہ 2 ماہ میں بجٹ بھی آنے والا ہے۔ یہ ورچوئل اجلاس بلا کے کل حکومت کی یہ بھی نیت ہوگی کہ وہ بھی ورچوئل اجلاس بلایا جائے، اور ایک دن کے اندر جو ہے ویڈیو کے اوپر ہی لوگ قوم کو جو ہے وہ جو بھی قوم کے ساتھ کرنا ہے وہ کر لیں۔ یہ ایسی مثالیں قائم ہوں گی جو آنے والے سالوں اور دہائیوں میں غیر آئینی روایات کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گی، بڑھاوا دیں گی، اور جو فنڈامنٹل آئینی حقوق ہیں پاکستانی عوام کے، جو آئین نے ان کو دیے ہوئے ہیں، پاکستانی عوام جو ہے اور ان کے نمائندے اور مختلف ادارے جو ہیں وہ ان اختیارات سے، ان آئینی اختیارات سے محروم کیے جائیں گے۔ یہ ایک سازش ہے اور ہم اس سازش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہال کے اندر 450 ممبران کی جو ہے گنجائش ہے۔ اگر گراؤنڈ فلور کی جو گیلری ہیں گیسٹ کی وہ ڈال دی جائیں تو 800 سے زیادہ جو ہے گنجائش ہے۔ ایوریج جو میکسیمم تعداد جو ہاؤس میں ہوتی ہے وہ 200 کی ہے۔ اس لیے جو تمام تر احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اختیار کی جا سکتی ہیں۔ فاصلہ مینٹین کیا جا سکتا ہے، ایک محفوظ فاصلہ مینٹین کیا جا سکتا ہے۔ اس کرائسس کی آڑ میں ہم حکومت کو عوام کے آئینی حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم دوسری اپوزیشن جماعتوں سے بھی مشورہ کر رہے ہیں
اور انشاءاللہ ایک کنسنسس کریٹ کر کے ہم فزیکل اجلاس بلانے کی کل میٹنگ ہوئی پارلیمنٹری جو کمیٹی ہے کرونا کے اوپر، اس میں بھی یہ مسئلہ آیا، وہاں بھی یہی آرگومنٹ دیے گئے، 2-4 اگزامپل انہوں نے دیے کہ جی OIC کا یا EU کا یا G20 کے جو ہیں وہ ویڈیو پہ ہوئے ہیں، لیکن وہ جغرافیائی لوکیشنز کئی ممالک اس میں انوالو تھے، یہاں تو ایک ملک ہے جس میں 10-12 گھنٹے میں تمام ہر کونے سے لوگ جو ہے اٹینڈ کرنے پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج میٹنگ کا مین ایجنڈا تھا۔ اس کے علاوہ ہماری جو آج کی میٹنگ تھی ان میں اور بھی ایشوز جو ہے وہ ریزالو ہوئے ہیں، جس میں پیٹرول کی پرائسز کا یا جو یہ آٹا چینی والا ہے، تو میں اپنے باقی کولیگز کو کہوں گا کہ وہ ان پوائنٹس کے اوپر وہ آپ کو جو ہے بریف کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جو عوام کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے، اور جو اس وقت عالمی منڈی میں ریکارڈ کم سطح پر تیل کی قیمت آئی ہے، تو یہ ریلیف اگر عوام کو پاس آن کیا جائے تو اس سے جو آج لوگوں کے کاروبار میں کمی آئی ہے، جو ان کی تنخواہ میں کمی آئی ہے، جن مشکلات کا ان کو سامنا ہے، اس میں کافی ریلیف مل سکتا ہے۔ تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے، اور یہ بالکل عین جو حکومتی طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہے، کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت جو ہے اس کو 50 روپے فی لیٹر کر دیا جائے، اور یہ جو اس مہینے کے سودے ہیں وہ اسی قیمت پر ہوں گے۔ اس سے عوام کو ریلیف ملے گا، افراط زر میں کمی آئے گی۔ دوسری بات کہ اسی وجہ سے جو بجلی اور گیس کی قیمتیں ہیں ان کو بآسانی اگر آدھا نہیں تو کم از کم 1/3 کام ضرور کیا جا سکتا ہے، یہ ریلیف بھی عوام کو دیا جائے۔ اسی طرح جو اس وقت یہ چینی کا تحقیقاتی کمیشن جو بنایا گیا ہے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا، ہم نے سنا ہے اس کا نیب نے بھی نوٹس لیا ہے، لیکن ہمیں نہ نیب پر اعتماد ہے نہ FIA پر اعتماد ہے، کیونکہ وہ اصل مسئلے کی طرف آ نہیں رہے۔ اگر مل مالکان نے کچھ کیا ہے بالکل ان کو پکڑنا چاہیے، لیکن اصل مسئلہ تو حکومت کی اپنی کارکردگی رہی ہے، اپنی پالیسی رہی ہے، اور اس کمیشن کا اور نیب انکوائری کا مقصد بھی صرف ایک ہے کہ عمران خان کو جو اس کا اصل ذمہ وار ہے، جو اس کرپشن کا سہولت کار ہے، اسد عمر کو جو ECC کو اسے چیئر کرتے تھے، جو اس کام میں سہولت کار ہیں، اور جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ جس نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ضرورت کے 3 ارب کی سبسڈی دی اور اپنے من پسند لوگوں کو دی، اور جو ایکسپورٹ ہوئی اس کی ایک بڑا حصہ جو تھا وہ افغانستان بھیجا گیا، جو ہماری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق وہ افغانستان کبھی نہیں گیا، اس پر سبسڈی بھی لی گئی اور اس کو مقامی منڈی میں بیچا گیا۔ یہ ساری خرابی جو پیدا ہوئی ہے، اگر کوئی فورینسک آپ نے کرنا ہے تو ECC کے فیصلے کا فورینسک کریں، کابینہ کے فیصلے کا فورینسک کریں، اور جو پنجاب حکومت نے سبسڈی دی ہے اس کا فورینسک کریں۔ مل مالکان سے آپ پوچھتے رہیں، مل مالکان نے تو جو آپ نے کرپشن کر کے ان کو دی ہے اس کا فائدہ اٹھایا ہے، وہ تو آپ کے کرپشن کے بینیفیشری ہیں، سہولت کار تو آپ بنے۔ اس لیے ہم نے کمیشن کو بھی خط لکھ رہے ہیں کہ خرم دستگیر صاحب اور میں کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے، اور جن حقائق کا میں نے بھی ذکر آپ کو کیا ہے یہ کمیشن کے سامنے رکھیں گے، تاکہ بات ریکارڈ پر آ جائے اور کل کو یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ پتہ سب کو ہے، آج صرف کوشش یہ ہے
کہ چند مل مالکان پر اس کا بوجھ ڈال کر اور جو اصل کرپشن کے مرتکب ہیں جنہوں نے عوام پر 100 ارب کا ڈاکہ ڈالا ہے ان کو بچایا جا سکے. باقی میں کر لوں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پاکستان کو غیر معمولی اقتصادی اور کرونا وائرس کے چیلنج کا سامنا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس غیر معمولی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم پر ایک غیر معمولی نالائق حکومت مسلط ہے جو مسلسل اپنی حماقتوں سے معیشت اور عوام کی زندگی میں قیامت برپا کر رہی ہے. اس وقت حکومت کی کوشش ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو لاک ڈاؤن کرے. ہم پارلیمنٹ کا لاک ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے. اگر کنسٹرکشن انڈسٹری کھلی ہے، اگر سرکاری دفاتر کھلے ہیں تو پارلیمنٹ بند نہیں ہو سکتی. مارچ کے مہینے میں اپوزیشن نے پارلیمنٹ کے اندر حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ کرونا وائرس کے اوپر قومی لاہ عمل اپنایا جائے. ہماری تحریک اور ہمارا کالنگ اٹینشن نوٹس ایجنڈے پر نہیں لایا گیا. 14 یا 13 مارچ کو جو آخری دن تھا اسمبلی کے اجلاس کا، کرونا وائرس کا کالنگ اٹینشن نوٹس ایجنڈے پر نہیں تھا. ایجنڈے پر کیا تھا کہ منسٹر کالونی میں 4 اپارٹمنٹ خالی کیوں ہیں، یہ عوامی دلچسپی کا مسئلہ ہے، اس پہ بحث کی جائے. آپ اس سے حکومت کی ترجیحات کا اندازہ کر لیں. یہ حکومت پوری ملک کی قیادت، صوبائی حکومتیں سب کو اکٹھا کرنے میں ناکام رہی ہے. اس وقت حکومت نہیں ہے بلکہ یوں لگتا ہے کہ اپوزیشن کی اپوزیشن حکمرانی کر رہی ہے. حکومت حکمرانی نہیں کر رہی. حکومت کا کام صرف اپوزیشن جماعت بن کے اس ملک کو چلانا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کو نوٹس، شاہد خاقان عباسی صاحب کو ناقابل ضمانت نوٹس، مسلم لیگ نون کے دیگر اراکین کو نوٹس، اور نیب کو حکومت نے اپنا سہولت کار بنا رکھا ہے اپوزیشن کو دبانے کے لیے. اور سنا ہے کہ وزیر اعظم نے ایک نیا فرمائشی پروگرام نیب کو پیش کیا ہے کہ میں عید سے پہلے اپوزیشن کے مزید رہنماؤں کو گرفتار دیکھنا چاہتا ہوں. وزیر اعظم کو یہ فکر نہیں ہے کہ کرونا سے قوم کو کیسے بچانا ہے، کرونا سے غریبوں کو کیسے بچانا ہے، کرونا سے پاکستان کی معیشت کو کیسے بچانا ہے. جو ٹی وی پر آ کے وہ واز دیتے ہیں، عمل اس پر نہیں ہے. عمل یہ ہے کہ اپوزیشن کو اندر کیسے کرنا ہے. ایک ایسی حکومت جو ملک کے اندر پولرائزیشن پیدا کر رہی ہے، ملک میں محاذرائی پیدا کر رہی ہے اس وقت کہ جب پوری قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے، یکجا ہونا چاہیے، مل کر اس وبا کا سامنا کرنا چاہیے. تو ہمیں یہ شدید خطرہ ہے کہ کرونا کے بعد جو اکنامک ریکوری کے لیے ہمیں اقدامات اٹھانے پڑیں گے، جو کوہ جتنی بڑی کوشش کا تقاضا کرتے ہیں، یہ حکومت اب ایک پارٹ آف پرابلم بن گئی ہے. اس کی ڈیوائسو پالیٹکس کے ساتھ پاکستانی قوم اس دلدل سے نہیں نکل سکے گی جس میں ہم کرونا سے پہلے ان کی اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے دھنس گئے تھے، اور اب کرونا نے مزید ہمیں اس پہ ڈبو دیا ہے. لہذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نیب جو کہ حمزہ شہباز شریف اور احد چیمہ کے خلاف کوئی کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے، اور 1 سال اور 2 سال ہو چلے ہیں ان مختلف کیسز کے اندر، جھوٹے کیسز کے اندر حمزہ شہباز شریف اور احد چیمہ کو
صرف سزا دینے کے لیے، صرف جھوٹی انا کی تسکین کے لیے انہیں بند رکھا گیا ہے۔ نیب ان کے جھوٹے کیسز کو فی الفور واپس لے، چونکہ 2 سال کا عرصہ بہت کافی ہوتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس کوئی کیس ہے یا نہیں ہے۔ ریفرنس تک دائر نہیں ہو سکے تو لوگوں کے بنیادی حقوق سلب کر کے، ان کی فیملیز کو سزا دے کر، ان کی شہرت کو نقصان پہنچا کے، صرف اس لیے کہ ایک شخص کی انا پوری نہیں پڑتی، یہ بدترین آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ عدلیہ بھی اس ناانصافی کا نوٹس لے گی، اور اسی طرح جو ملک کے اندر ٹائیگر فورس اور ریلیف ورک کی سیاسی بندر بانٹ کی جا رہی ہے، ہم اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں۔ حکومت کرونا وائرس کی ریلیف کے نام پہ اور ٹائیگر فورس کے نام پہ سرکاری پیسوں سے اپنی پی ٹی آئی کی یوتھ ونگ کو نواز رہی ہے اور اس کو منظم کر رہی ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت خود وزیر اعظم کا یہ بیان ہے کہ اس ٹائیگر فورس کے ذریعے ہم حلقے ٹھیک کریں گے۔ اگر حلقے ٹھیک کرنے ہیں تو اپنے پارٹی کے پیسوں سے ٹھیک کریں۔ ٹائیگر فورس کے اوپر حکومت پاکستان کا جس سرکاری افسر نے 1 روپیہ خرچ کیا، اس سرکاری افسر کا محاسبہ کیا جائے گا، چونکہ یہ سیاسی کرپشن میں پیسہ جا رہا ہے۔ لہذا میں امید کرتا ہوں کہ سرکاری انتظامیہ پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے پیسے کو کسی سیاسی جماعت کو نوازنے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اور اسی طرح جو نیب کا قانون ہے، یہ آپ اس پہ آپ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی برادرم خواجہ آصف صاحب نے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے اور آسن اقبال صاحب نے صراحت کے ساتھ پارلیمنٹری ایڈوائزری گروپ میں جو ڈسکشن ہوئی ہے اور جو پارٹی کے ڈیسیجن ہیں وہ آپ کے ذریعے پاکستانی قوم تک پہنچائے۔ ایک نقطہ جو رہ گیا اس پہ میں اپنی جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نیب کے قانون میں امینڈمنٹ کا ایک آرڈیننس گورنمنٹ لے کے آئی تھی، اس کی مدت تقریباً پوری ہو چکی ہے، اور ہماری اطلاع ہے کہ اس کے ڈیوریشن میں ایکسٹینشن کے لیے اس آرڈیننس کو یہ اسمبلی میں لانا چاہ رہے ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے، اور یہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں بھی اس کے ساتھ اتفاق کرتی ہیں کہ نیب کا قانون ایک کالا قانون ہے، ڈریکونین لا ہے۔ اس قانون کے بنانے والوں کی نیت خراب تھی جب یہ بنایا گیا تھا، اور جو امینڈمنٹس ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس میں سے ہم میں سے کوئی بینیفیشری نہیں ہے۔ ہم نیب کی قانون کے اس عذاب کو بھگت کے الحمدللہ عدالتوں سے سرخرو ہو کے آج قوم کے سامنے کھڑے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم سیاستدان، ہماری تو یہ قسمت ہے کہ ہم سوال کریں گے اور جیل جائیں گے، یہ پاکستان کی 71 سالہ تاریخ ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کاروباری لوگ یا بے گناہ سول سرونٹس جنہیں اپروور بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور وہ نہیں بنتے، وہ جیلیں کاٹتے ہیں کئی سال سے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے گورنمنٹ سے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی گائیڈ لائنز ہیں نیب قانون میں امینڈمنٹ کے لیے اور اسلامی نظریاتی کانسے پر، اب حکومت اس سیشن میں آگے بڑھے، اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیب کا یہ جو آرڈیننس کیا اس میں وہ ہماری مدد لینا چاہتے ہیں، تو انہیں پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں، پاکستان کی اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے اور اپنا ریاستی نظام چلانے کے لیے جو ان کے ساتھ ڈرافٹ شیئر کیا جا چکا ہے بہت عرصہ پہلے نیب قانون میں امینڈمنٹ کا، اس پہ حکومت کو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کرنے کی بجائے آگے بڑھنا ہوگا تاکہ کنسنسس کے ساتھ ایک بہتر قانون جو ہے وہ قوم کے سامنے آ سکے۔ ضرور میرا سوال کرو جی۔
جی وہ آپ پہلا سوال میں تھوک کا سودا کرنا چاہتے ہیں سوال کر لیں. پہلا سوال میں بھول گیا. پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال کیا تھا آپ نے؟ دیکھیں کمیشن کا ہمارا رائٹ ہے انڈر دا ایکٹ کہ ہم وہاں پیش ہوں. ہم ان کو آج خط لکھ دیں گے. بلانا ان کا کام ہے. 25 کو رپورٹ انہوں نے کرنی ہے. کل بلا لیں, ہم حاضر ہیں. تو وہ ہم وہاں پیش ہم چاہتے ہیں کہ جو حقیقت ہے اس معاملے کی وہ عوام کے سامنے آئے. جہاں تک نیشنل گورنمنٹ کا تعلق ہے, ہم کسی نیشنل گورنمنٹ کے حق میں نہیں ہیں. نیشنل گورنمنٹ اس ملک کے معاملے نہیں حل کر سکتی. پاکستان کے حق میں نہیں ہے, اس کے عوام کے حق میں نہیں ہے. ان خام خیالیوں سے باہر نکل جائیں. جو تیسری بات آپ نے کیا کی, سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز اپنی جگہ ہیں. ہم پہلے دن سے بات کر رہے ہیں کہ آج نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے, ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. وہ نہیں آئی سامنے. آج 3 مہینے کے بعد بھی حکومت ناکام ہے اس معاملے کو کرنے میں. حکومت صرف ایک کام کر رہی ہے کہ اس کرونا وائرس کے اندر حکومتی پیسے سے سیاست چمکائی جائے, اپنی جماعت کو مضبوط کیا جائے. ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے, نہ ہی پاکستان کے عوام کو دیں گے. یہ پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے, عمران خان کا پیسہ نہیں ہے. تو یہ سیاسی کرپشن حکومتی پیسے سے بند کی جائے. یہ تو آلریڈی ہو چکی ہے بات, آپ بات کر لیں. دیکھیں ایک چیز وربل ہوتی ہے, ایک پریکٹیکل ہوتی ہے. جو کووڈ کے اوپر, کرونا کے اوپر جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں کئی ممبران نہیں بات کر سکے, نہیں بول سکے. پھر ووٹنگ کیسے ہوگی, سسٹم کیسے ہوگا. جب ایک ہے 800 کی کیپیسٹی ہے تو ہم یہاں کیوں نہیں سیشن کر سکتے؟ کیا باقی ادارے بند ہیں؟ کیا سپریم کورٹ بند ہے؟ کیا سیکیورٹی ایجنسیز بند ہیں؟ کیا ایگزیکٹو بند ہے؟ کیا کیبنٹ کے 150 لوگ میٹ نہیں کر رہے؟ تو پھر ہم اپنی ذمہ داری کیوں نہیں پوری کر رہے؟ دیکھیں الیکشن سے پہلے ہم یہ بات کہہ چکے تھے کہ پی ٹی آئی کے چھتری کے نیچے پاکستان کے کرپٹ ترین عناصر اکٹھے ہو چکے ہیں. یہ الیکشن میں پیسہ لگائیں گے اور الیکشن کے بعد اپنی ریکوری کریں گے. اور یہ تقریریں موجود ہیں ہماری الیکشن سے پہلے. آج اس حکومت نے 2 سالوں میں ان مافیاز کو کھلی چھٹی دی ہے جن کے پیسے کے ساتھ یہ الیکشن خرید کے اسمبلیوں میں پہنچے اور حکومت میں پہنچے. اور لہذا پاکستان کی تاریخ کا جو یہ سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا ہے شوگر اور آٹا مافیا کا, اس کے جو مجرم, اصل مجرم ہیں وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, جنہوں نے کابینہ سے براہ راست منظوری لے کر اربوں روپے کا قوم کا نقصان کیا. PCC کا چیئرمین بھی تو نیب کی تو بات کر دی ہے. میں تو صرف اتنا بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو کرونا وبا ہے یہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. بڑی یہ سیریس چیز ہے. موجودہ حکومت کو مطلب کہ تھوڑا سا بڑا ہو جانا چاہیے. مطلب کہ اگر پرائم منسٹر جو ہے لوگوں قومی اتفاق رائے پیدا کرے گا تو اس سے اس کا قد بڑا ہو جائے گا. اس کا قد چھوٹا ہو چکا ہے, بہت زیادہ ٹھکنا ہو گیا ہے. اور کرونا وائرس کسی کا لحاظ نہیں کر رہا. وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی رائے میں بھی پہنچ گیا ہے اور پرائم منسٹر آفس میں بھی پہنچ گیا ہے. اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب وہی کر رہے ہیں جو ٹرمپ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے. ہمارا پرائم منسٹر صوبائی حکومتوں سے لڑ رہا ہے,
ट्रंप अपने गवर्नरों से लड़ रहा है, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपोजिशन जमातों से लड़ रहा है, वो जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ रोजाना तकरीर करता है। हमारा प्राइम मिनिस्टर शकील रहमान को और मीडिया को जिस तरीके से उसने यहाँ पे सिंगल आउट कर दिया, लोगों को जेलों में डाला है, उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने CNN पे वहां पे पाबंदी लगाई हुई है, वहां पे मीडिया को वो सिंगल आउट कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां पे बड़े लोग मर चुके हैं और ये कोरोना जो है वो किसी का लिहाज नहीं कर रहा, ना किसी सुपर पावर का या किसी और का। तो लिहाजा मेहरबानी करें, अपने आप को बड़ा समझें, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप बहुत ज्यादा ठिगने हैं, कोडू हैं, और कोडू सियासत जो है इस मुल्क में मजीद नहीं चलेगी। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो CDA के अमले ने यहाँ पे कोरोना की प्रिवेंशन के लिए जो इकदामात लिए हैं, वो मैं ये चाहूंगा कि बाकी मिनिस्ट्रीज भी वो भी इसको आके अपनाएं। जिस तरह इन्होंने इन्फेक्शन फ्री स्प्रेज भी किए हैं और एक एक चीज का एहतियात कर रहे हैं। तो मैं खिराज तहसीन भी पेश करना चाहता हूं अमले को, यहाँ CDA के अमले को, जिस तरह उन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस को सिक्योर किया है, कि बाकी जगहों पर इसको मिसाली बनाएं। शुक्रिया।